امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، تیرے آنے سے۔ تیرے آنے سے 2023 کا ایک پاکستانی ٹیلی ویژن ڈرامہ ہے جسے عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کے بینر تلے پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں کومل میر، منیب بٹ، محمود اسلم، شمیم ہلالی، سلمان شاہد، لائبہ خان، سلیم معراج اور سدرا نیازی شامل ہیں۔ اسے ذیشان احمد نے ڈائریکٹ کیا ہے اور سمرہ بخاری نے اسے لکھا ہے۔ نمبر 9، پریم گلی۔ کہانی حمزہ اور اس کی بیوہ بزرگوں کے ایک گروپ سے شروع ہوتی ہے۔ ان کے دادا والد حاتم اور چچا لقمان پریم گلی نامی ایک چھوٹی جاندار کالونی میں اپنے نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں۔ جس لمحے حمزہ پڑوس میں قدم رکھتا ہے، اس کی نظریں خوبصورت جویا پر پڑتی ہیں اور واقعات کے ایک پیچیدہ موڑ میں وہ اس کے لیے پہلی نظر میں ہی محبت بن جاتی ہے۔ در اثنا جویا اور اس کا خاندان بھی پریم گلی کے رہائشی ہیں، لیکن گھر میں ناکام شادی کے سلسلے کی وجہ سے بدنام سمجھے جاتے ہیں۔ اس کی دادی راحت، والدہ شیری سے اس کی خالہ مسرت تک سب کو طلاق ہو چکی ہے، پھر بھی اپنے طریقے سے بااختیار اور جذباتی ہیں۔ ایک بلند بانگ اور ہوشیار زمیندار حسینہ بھی ہے جو حمزہ اور مردوں کو اپنی بالائی منزل کرائے پر دیتی ہے، جبکہ وہ ایک میرج بیورو بھی چلاتی ہے۔ اس کی ایک غیر شادی شدہ بیٹی بھی ہے۔ نمبر 8، ہیر دا ہیرو۔ ہیر دا ہیرو ڈرامے کی کہانی ایک نوجوان ٹک ٹاکر کے گرد گھومتی ہے۔ مرکزی کردار عمر خان اور عمران اشرف نے ادا کیے ہیں۔ عمر خان نے ایک ٹک ٹاک اسٹار کا کردار ادا کیا ہے جو اپنے ٹک ٹاک اکاؤنٹ کے لیے دلچسپ ویڈیوز بنانا پسند کرتی ہے۔ ڈرامہ تفریح اور رومانس سے بھرپور ہے۔ ناظرین عمران اشرف کو ہیرو بٹ کے نئے دلچسپ کردار میں دیکھیں گے۔ ڈرامے کی کہانی میں ایک دلچسپ موڑ آتا ہے جب ہیرو بٹ کی ہیر جٹ سے ملاقات ہوتی ہے۔ نمبر 7، چاند تارہ۔ چاند تارہ عائزہ خان اور دانش تیمور کا 2023 کا ڈرامہ ہے۔ ڈرامے کے ناظرین اس سیریل میں اپنی پسندیدہ حقیقی زندگی کی جوڑی کو سکرین پر دیکھیں گے۔ عائزہ خان نین تارہ نامی ڈاکٹر کا کردار ادا کر رہی ہیں اور دانش تیمور صارم کا کردار نبھا رہے ہیں۔ اس سیریل میں ان کی اداکاری لاجواب ہے اور عمر بڑھنے کے بعد وہ پوری دنیا میں اپنے مداحوں کا دل جیت لیتے ہیں۔ سپر ہٹ ڈرامے کیسی تیری خود غرضی میں پرفارم کرنے کے بعد دانش تیمور سکرین پر ایک مختلف کردار میں نظر آئیں گے۔ نمبر 6، کالا ڈوریا۔ کالا ڈوریا ماہ نور اور اسفند کی زندگی کے گرد گھومتا ہے، جن کا کردار بالترتیب ثنا جاوید اور عثمان خالد بٹ نے ادا کیا ہے۔ ان کے خاندانوں کے درمیان محبت نہیں ہے اور وہ مسلسل لڑتے رہتے ہیں۔ وہ دونوں ایک ہی کالج کے طالب علم ہیں اور ایک دوسرے کو مسلسل چھیڑنے کی عادت رکھتے ہیں۔ اسفند اور ماہ نور کی لڑائی ایک دلچسپ رشتہ ثابت ہوتی ہے جو ان کے درمیان استوار ہوا۔ آخر میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگتے ہیں، تاہم یہ خبر ان کے اہل خانہ کے لیے چونکا دینے والی ہے کیونکہ وہ اس خبر کی شدت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ یہ ایک محبت کی کہانی کا زاویہ ہے جو یقینی طور پر سب کی توجہ حاصل کرے گا۔ نمبر 5، چودھری اینڈ سنز۔ چودھری اینڈ سنز ایک ہلکے مزاج کا فیملی ڈرامہ ہے جو فیملی ری یونین کے گرد گھومتا ہے۔ دلدار علی ایک قابل احترام آدمی ہے جو پرانی خاندانی روایات اور اقدار کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ شروع سے ہی اسے اس حقیقت پر فخر ہے کہ اس کے خاندان میں کسی نے بھی ان کے قریبی خاندان سے باہر شادی نہیں کی، جب تک کہ اس کی اپنی بیٹی صباحت نے اسے مایوس نہیں کیا، جبکہ اس نے اس سے تمام خاندانی تعلقات ختم کر لیے تھے۔ دوسری جانب صباحت اپنے شوہر کے ساتھ کافی عرصہ قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئی تھی۔
وہ اپنی بیٹی پری کو اپنی دادی ملکہ بیگم کی دیکھ بھال میں چھوڑ گئی تھی۔ پری اور ملکہ بیگم کی حقیقت سے بے خبر دلدار علی اور اس کے خاندان نے ان کا پرتپاک استقبال کیا اور ان کا بہت خیال رکھا۔ دلدار علی کے پوتوں میں سے ایک بلال ایک نوجوان اور خوبصورت آدمی ہے جو فوری طور پر پری سے اس کی حقیقت کو جانے بغیر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، ہم تم۔ آدم سلطان اور نیہا قطب الدین بچپن کے حریف اور پڑوسی ہیں۔ آدم کا بڑا بھائی سرمد ایک پیشہ ور باورچی ہے اور ایک ریسٹورنٹ کا مالک ہے، اور سرمد کو نیہا کی بڑی بہن ماہا سے محبت ہے۔ ماہا کو یوگا کرنے کا شوق ہے اور اپنے جسم کو شکل میں رکھنا اور اپنی خوراک کا خیال رکھنا۔ قطب الدین، نیہا اور ماہا کے والد اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم پر توجہ دیتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیشہ بیٹا نہ ہونے پر افسوس کا اظہار کیا ہے۔ آدم، جس کے اپنے والد نے ساری زندگی مالی اور جذباتی دیکھ بھال کے والد کے فرائض کو نظر انداز کیا ہے، قطب کا بھی دل کی گہرائیوں سے احترام اور خیال رکھتا ہے۔ نمبر 3، عشق جلیبی۔ محمد بوٹا کیٹرنگ کے کئی دہائیوں پرانے خاندانی کاروبار کے مالک ہیں۔ اپنے دونوں بیٹوں رفاقت اور صداقت کو اپنے کاروبار کا حصہ بنانے کی ان کی خواہش ادھوری رہ جاتی ہے کیونکہ ان کے بیٹے اپنے خاندانوں سمیت بیرون ملک آباد ہیں۔ اپنے بیٹوں سے مایوس ہو کر محمد بوٹا اپنے خاندانی کاروبار کو اپنے اکلوتے داماد عاشق حسین اور پوتے باسم کی دیکھ بھال میں دے دیتے ہیں۔ باسم ایک خوبصورت نوجوان بیرون ملک جانے کا خواب دیکھتا ہے لیکن کافی مایوس ہے اور اپنی زندگی کی ہر تکلیف کی شکایت کرتا ہے۔ دوسری طرف بیلا ایک خوبصورت نوجوان لڑکی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے دادا کے ساتھ رہ رہی ہے۔ ایک سمجھدار اور محنتی لڑکی ہونے کے ناطے بیلا اپنے کزن باسم کے رویے کو نظر انداز کرتی ہے اور وہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے سے جھگڑتے رہتے ہیں۔ نمبر 2، چپکے چپکے۔ ڈرامہ نواب خاندان کے بارے میں ہے۔ نواب صاحب کی 2 بیویاں تھیں، نائک پرور اور نائک بخت۔ نواب صاحب نے ان دونوں کے ساتھ یکساں سلوک کیا اور وہ ملحقہ مکانوں میں رہتی ہیں۔ ایک نواب ہاؤس کہلاتا ہے جہاں نائک بخت رہتی ہیں اور دوسرا نواب ولا جہاں نائک پرور رہتی ہیں۔ دونوں بیویوں کے درمیان کبھی نہ ختم ہونے والے تنازعات ہیں کیونکہ نواب صاحب نے نائک پرور کے ساتھ اپنی شادی کے 2 ماہ بعد ہی نائک بخت سے شادی کر لی تھی۔ نائک پرور اور نائک بخت دونوں کے 2 بچے ہیں۔ نمبر 1، سنو چندہ۔ ارسلان جمشید علی اور عجیہ نزاکت علی کزن ہیں اور مشترکہ خاندان میں رہتے ہیں۔ ان کے گھر والوں نے ان کی شادی اس وقت کر دی تھی جب وہ بچپن میں تھے، لیکن رخصتی ابھی ہونا باقی ہے۔ بی جان ان کی دادی اور خاندان کی سربراہ کے 2 بیٹے ہیں، جمشید علی اور نزاکت علی، اور ایک بیٹی معصومہ جس کی شادی جلال خان سے ہوئی ہے۔ وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ جمشید علی کی شادی شاہانہ سے ہوئی اور نزاکت علی کی نائمہ سے۔ جیا کا ایک چھوٹا بھائی دانیال نزاکت علی بھی ہے جو ایک خواہش مند نیوز رپورٹر ہے۔ جیا کا خواب ہے کہ وہ BBA کے بعد اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں داخلہ لے۔ ارسل اور جیا بچپن کے ساتھی ہیں جو ایک دوسرے سے مذاق کرتے ہیں۔ بی جان نے اپنے شوہر کی آخری خواہش کو پورا کرنے کے لیے ارسل اور جیا کی رسمی شادی اور رخصتی کروانے کا فیصلہ کیا۔ ارسل اور جیا شادی کے منصوبے کے خلاف ہیں اور شادی کو روکنے کے لیے معصومہ کی بیٹی کنزا کے ساتھ مل کر کام کرتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔